హలో ఫ్రెండ్స్, బోధన్లో వక్ఫ్ బిల్లుపై నిరసన. ముస్లిం పెద్దలు నాయకులు అసదుద్దీన్ ఓవైసీ డిమాండ్ చట్టాన్ని వెనక్కి తీసుకోవాలి. అసదుద్దీన్ ఓవైసీ బోధన్లో జరిగిన ఈ సభలో మాట్లాడుతూ ఇలా చెప్పారు. పాస్పోర్ట్ మరియు జనన సర్టిఫికేట్ తప్పనిసరిగా తీసుకోండి. ప్రతి ముస్లింలు, దళిత్, ఆదివాసీ మరియు వెనుకబడిన వర్గాలకు చెందిన ప్రజలు తమ గుర్తింపుని నిరూపించుకోవడానికి ఈ డాక్యుమెంట్లు ఎంతో అవసరమని ఆయన స్పష్టం పేర్కొన్నారు. मेरे गयूर नौजवान साथियों, मेरी इज़्ज़तदार माँ और बहनों, शे नशीन बतशरीफ़ फरमा हज़रत मौलाना मुफ्ती ज़ुबैर साहब, मौलाना रशादी साहब, मौलाना हामिद मोहम्मद खां साहब, डॉक्टर मतीनुद्दीन खादरी साहब, आज के इस एहतजाजी जलसे के इस्तक़बालिया कमेटी के तमाम अरकान, मोअज़्ज़िज़ उलमा इकराम, मुख्तलिफ़ सियासी जमातों के ज़िम्मेदारान, हाज़रीन इकराम, आप जानते हैं कि आज का ये जलसा बीजेपी की हुकूमत की तरफ से वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की हुकूमत ने जो हमारे मुल्क के आइन, संविधान के बरखिलाफ़ एक काला क़ानून बनाया, उसके एहतजाज में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की जानिब से मुल्क के मुख्तलिफ़ रियासतों में, शहरों में एक एहतजाजी प्रोग्राम को मुनज़्ज़म किया गया और उसी सिलसिले में आज सरज़मीन बोधन पर उस काले वक्फ़ क़ानून के ख़िलाफ़ एक एहतजाजी जलसा मुनक़्क़द किया जा रहा है। मैं आप तमाम लोगों का दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ कि हज़ारों की तादाद में आज बोधन के अम्बेडकर चौक पर आप लोगों की मौजूदगी इस बात का पैगाम बीजेपी को और हमारे मुल्क के वज़ीर आज़म, प्रधानमंत्री को एक पैगाम देती है कि हम इस वक्फ़ क़ानून को काला क़ानून मानते हैं और हम इस वक्फ़ क़ानून को रिजेक्ट करते हैं, क्योंकि ये भारत के आइन और संविधान के ख़िलाफ़ है। मेरे अज़ीज़ दोस्तों और बुज़ुर्गों, मैं इस क़ानून के ऊपर अपनी बात को रखने से पहले ये बहुत ज़रूरी समझता हूँ कि आपके सामने इस बात को रखूँ कि गाज़ा में जो मासूम फ़लस्तीनियों का क़त्ल-ए-आम हो रहा है, नस्ल कशी हो रही है, जेनोसाइड हो रहा है, हम उसको भी ना भूलें, क्योंकि ऐसा लगता है कि पूरी मुस्लिम दुनिया और जो मुस्लिम ममालिक के ज़िम्मेदारान हैं वो खामोशी बनाए बैठे हैं, मगर आज हम देखते हैं कि वो बहादुर फ़लस्तीनी जो पिछले 70 साल से बैतुल मुक़द्दस और मस्जिद अक़सा को बचाने के लिए अपनी जिद्दोजहद कर रहे हैं और एक साल के अंदर 60,000 से ज़्यादा फ़लस्तीनियों का क़त्ल इज़राइल की बेंयामिन नेतन्याहू की ज़ालिम हुकूमत ने उन पर हमला करके क़रीब 60,000 फ़लस्तीनियों की जानें ली। 2 लाख फ़लस्तीनी गाज़ा में लापता हैं, मिसिंग हैं, या तो वो किसी बिल्डिंग के मलबे में फंसे हुए हैं या फिर किसी बिल्डिंग के मलबे में फंसे हुए हैं और उनकी लाशें उनके ख़ानदान को नहीं मिलती है। आपको जानकर तकलीफ़ होगी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने कहा कि गाज़ा में ऐसे 10,000 फ़लस्तीनियों को फ़ौरी वहाँ से निकालना चाहिए ताकि उनको ऐसे अस्पताल में उनका तिबी इलाज किया जा सके
کیونکہ ان کو بہت گہرے زخم لگے ہیں اسرائیل کی بمباری اور اسرائیلی فوجوں کے حملوں کی وجہ سے۔ یہ WHO کی رپورٹ ہے کہ 10,000 فلسطینیوں کو فوراً نکال کر دوسرے اسپتالوں میں منتقل کرنا چاہیے۔ دنیا کہہ رہی ہے کہ غزہ میں پوری دنیا میں سب سے زیادہ اگر بچوں کے ہاتھ اور پیر کٹے ہوئے ہیں تو غزہ میں ایسے 10,000 سے زائد بچے جن کے ہاتھ اور پیر کٹے ہوئے ہیں۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ امریکہ اور اسرائیل کی طرف سے ایک غزہ ہیومینیٹیرین فاؤنڈیشن بنایا گیا جو غزہ میں اسرائیل ظالم نتنیاہو کی حکومت نے حملہ کیا تو 12 لاکھ لوگوں کے گھر توڑ دیے گئے بمباری سے۔ 12 لاکھ لوگ غزہ میں بے گھر ہیں، ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں لوگ بھوکے ہیں۔ تو یہ GHF نامی فاؤنڈیشن جب ان معصوم فلسطینیوں کو کہہ کر بلاتا ہے کہ آؤ ہم تم کو کھانا دیں گے، تو جب وہاں پر یہ فلسطینی پہنچتے ہیں تو ان پر فائرنگ کی جاتی ہے۔ اس فائرنگ میں 830 فلسطینیوں کی جانیں جا چکی ہیں۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، ہم اپنی دعاؤں میں ان فلسطینیوں کے لیے دعا کریں۔ ہم اپنی دعاؤں میں اللہ سے دعا کریں کہ اللہ وہ ظالم بنیامین نتنیاہو کی حکومت کا خاتمہ بھی کرے اور اللہ ان لوگوں سے اپنا حساب کرے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، دنیا میں اگر کوئی کربلا کی داستان کو کوئی دہرا رہا ہے آج کی تاریخ میں تو وہ فلسطینی غزہ میں اور مغربی کنارے میں آج جدوجہد کر رہے ہیں، جو حسینی پرچم کو تھام کر وقت کے فرعونوں سے، نمرودوں سے پنجہ آزمائی کر رہے ہیں تو وہ فلسطینی ہیں۔ ہم چاہے بودن میں ہوں یا سرزمین بھارت میں ہوں، اگر ہم انصاف کو پسند کرتے ہیں، اگر ہمارے دلوں میں انسانیت ہے تو ہم کو ان ظالم حکومت کے ظلم کی مذمت کرنی چاہیے اور پوری دنیا کو یہ روکنا چاہیے جو جینوسائیڈ نتنیاہو کی حکومت کر رہی ہے، جس کو انٹرنیشنل کرمنل کورٹ نے، جس کو انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس نے اس کے خلاف وارنٹ جاری کیے۔ مگر افسوس ہوتا ہے کہ امریکہ اور برطانیہ اس انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس کے ججوں پر سینکشن لگاتی ہے کہ کیسے تم نے نتنیاہو اور اس کے وزراؤں کے اوپر آپ نے وارنٹ کو جاری کیا۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، ہم ہماری حکومت سے بھی مطالبہ کرتے ہیں کہ بھارت نے ہمیشہ فلسطینیوں کا ساتھ دیا، چاہے وہ نہرو ہو یا پھر گاندھی ہو، انہوں نے ہمیشہ فلسطینی کاز کی تائید کی۔ ہم اپنی حکومت سے مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ فلسطینیوں کے ظلم کے خلاف آواز اٹھائیں۔ صرف یہ بولنا کافی نہیں ہے کہ ہم 2 اسٹیٹ سلوشن کے قائل ہیں۔ جو فلسطینیوں پر جینوسائیڈ ہو رہا ہے، اس جینوسائیڈ کو رکانا بھارت کی بھی ذمہ داری ہے کہ 2 ٹوک الفاظ میں اس ظالم نتنیاہو کو کہے کہ فلسطینیوں کی نسل کشی کو روک لگائی جائے، ان کو ان کا جائز مقام ملنا چاہیے۔ دوسری بات میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، وہ ہے بہار میں جو الیکشن کمیشن کی جانب سے انٹینسیو ریویژن کے نام پر جو ووٹر لسٹ اب بنائی جا رہی ہے، میں تلنگانہ کے آپ تمام لوگوں سے، خاص طور سے بھارت کے غریبوں سے، چاہے وہ کسی مذہب سے ان کا تعلق ہو، خاص طور سے مسلمانوں سے، دلتوں سے، آدیواسیوں سے یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ تیار ہو جائیے۔ اگر تلنگانہ ہو یا ویسٹ بنگال ہو یا تامل ناڈو ہو یا بھارت میں پورے ریاستوں میں اس طرح کا انٹینسیو ریویژن کروایا جائے گا، تو میری آپ لوگوں سے اپیل ہے کہ آپ لوگ اپنا ایک ایک کا برتھ سرٹیفکیٹ بنائیے۔ ہاں، جو ہمارے بزرگوں کی عمر 70 سال کے اوپر ہے، ان کا برتھ سرٹیفکیٹ اگر ہے تو بہت اچھا ہے، اگر نہیں ہے تو آپ ان کا پاسپورٹ بنائیے۔
आप बर्थ सर्टिफिकेट अपना बनाइए और अगर 10th क्लास की मार्कशीट है तो उसको तैयार रखिए, अगर कास्ट सर्टिफिकेट है उसको तैयार रखिए, अगर नहीं है तो बनवाइए, पासपोर्ट नहीं है तो बनवाइए, बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है तो बनवाइए। अगर कोई रिटायर्ड पेंशनर है तो जो पेंशन का आर्डर मिलता है उसको उठाकर रखिए। अगर आपको 2 BHK का सर्टिफिकेट मिलता है कि आपको 2 BHK दिया गया, उसको उठाकर हिफाजत से रखिए। अगर जमीन गवर्नमेंट ने आपको अलॉट की तो उसको उठाकर रखिए। अगर आप गवर्नमेंट के मुलाजिम हैं या थे, उसका ID कार्ड उठाकर रखिए, क्योंकि याद रखिए मेरी इस बात को कि अब जब इंटेंसिव रिवीजन हो रहा है तो इलेक्शन कमीशन ने जो हिदायतें BLOs को दी हैं बिहार में, उसमें यह कहा गया कि अगर इलियास साहब के घर पर कोई 3 मर्तबा BLO चला जाएगा और 3 मर्तबा किसी जायज वजह से इलियास साहब अपने घर पर मुकीम नहीं होंगे तो BLO उसकी इत्तला ERO को और AERO को देगा, और ये AERO और ERO को इख्तियार हासिल है कि वो 1955 के सिटीजनशिप एक्ट के तहत उन तमाम ओहदेदारों को इत्तला देना कि इलियास साहब शायद भारत के नागरिक नहीं हैं, तो ये सिटीजनशिप का मसला पैदा हो जाएगा। तेलंगाना में भी इंटेंसिव रिवीजन होगा, बल्कि पूरे मुल्क में होगा। मैं आज यहां बोधन की सरजमीन से खड़े होकर उन तमाम भारत के गरीबों को कह रहा हूं, उन दलितों को, आदिवासियों को और मुसलमानों को कह रहा हूं कि आपको नंबर 1 अपना बर्थ सर्टिफिकेट बनाना है। 10th क्लास अगर किसी ने किया तो मार्कशीट तैयार रखना है, कास्ट सर्टिफिकेट है तो तैयार रखिए, और अगर आप उस कास्ट में आते हैं उसका सर्टिफिकेट निकलवाइए। आपके पास अगर गवर्नमेंट की स्कीम का दिया हुआ 2 BHK का सर्टिफिकेट है तो उसको उठाकर रखिए। ये इसलिए कह रहा हूं कि 10 डॉक्यूमेंट की बात जो इलेक्शन कमीशन ने बिहार में की, वो यही 10 डॉक्यूमेंट है। हमने सुप्रीम कोर्ट को अख्तरुल ईमान मजलिस की तरफ से गए तो सुप्रीम कोर्ट ने अपने इंटरिम ऑर्डर में कहा कि प्राइमा फेसी हम इलेक्शन कमीशन से कहते हैं कि आधार कार्ड को भी, जो इलेक्शन कमीशन का वोट डालने का एपिक कार्ड होता है, राशन कार्ड को भी वो कंसीडर करे। तो ये जरूरी है, याद रखिए, जब तेलंगाना में या आपके किसी रियासत में ये इंटेंसिव रिवीजन होगा तो आप लोग परेशान होने की जरूरत नहीं, अभी वक्त है। पासपोर्ट बना सकते, बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है तो बर्थ सर्टिफिकेट बनाओ, कास्ट सर्टिफिकेट है या नहीं है, आप आते हैं उस कास्ट में तो उस कास्ट सर्टिफिकेट को बना के रखो। याद रखो मेरी इस बात को, अगर आपका नाम वोटर लिस्ट से निकल गया तो मोदी को सबसे ज्यादा खुशी होगी। क्यों खुशी होगी? क्यों खुशी होगी बताता हूं मैं आपको। आपका नाम जब तक वोटर लिस्ट में रहा, जैसा हम अब मोदी से सवाल कर रहे हैं, बताओ गरीब गरीब क्यों होते जा रहा है और दौलतमंद क्यों हो रहा है, तो मोदी ये नहीं चाहते कि कोई उनसे सवाल करे। अगर नौजवानों तुम्हारा नाम वोटर लिस्ट से निकल गया तो तुमको इख्तियार हासिल नहीं होगा भारत के प्रधानमंत्री से पूछने के लिए कि क्यों बेरोजगारी मेरा मुकद्दर बन गया। और जिस तरीके से बार बार ये कहा जा रहा है कि फुला इलाके में बांग्लादेशी है, फुला इलाके में रोहिंग्या म्यांमार के लोग हैं, फुला इलाकों में नेपाली लोग आके बस गए, ये सब तैयारियां की जा रही हैं। मैं आपको जिम्मेदारी से बाखबर कर रहा हूं, ये जज्बात में लाने के लिए, ये डराने के लिए नहीं कह रहा हूं। ऑन रिकॉर्ड कह दिया गया कि पूरे भारत में इंटेंसिव रिवीजन होगा, और तेलंगाना में जो लास्ट इंटेंसिव रिवीजन हुआ था, मेरे ख्याल से अगर मेरा हाफिजा सही है तो 2007 में या फिर 2002 में हुआ था। मगर ये चीज की तैयारी करके रखिए। मैं भी रशादी साहब से बात कर रहा था
کہ ہم کو ان قریب میں تلنگانہ میں ایک ہمارے صدر صاحب کی موجودگی میں ان کی قیادت میں ایک میٹنگ کر کے ہم تمام تنظیموں کے ذمہ داروں کو بلا کر ہم ان سے اپیل کریں، بلکہ ہر جمعے کے خطبے سے پہلے جو لوگ مسجدوں میں وعظ کرتے ہیں یا بیان دیتے ہیں، میری آپ سے بھی اپیل ہے کہ آپ لوگوں کو باخبر کریے۔ یہ سازشیں کی جا رہی ہیں، کل تمہارا نام ووٹر لسٹ سے نکل گیا تو ووٹ ڈالنا تو دور کی بات، کوئی آ کر تم سے کہے گا کہ اپنی شہریت ثابت کرو، فارنرز ٹریبونل کو بھیجا دیا جائے گا، اس کا بھی ایک پروسیجر ہے۔ پہلے ایس پی بارڈر کو بولا جائے گا، ایس پی بارڈر لیٹر لکھے گا منسٹری ہوم افیئرز کو، وہاں پر 3 آفیسر کی دستخط کے بعد آپ کا مقدمہ چلے گا، یعنی آپ اپنے روزگار سے محروم۔ سب سے زیادہ بڑی چیز یہ ہے کہ آپ اپنی عزت سے محروم ہو جائیں گے۔ لوگ آپ کو انگلی اٹھا کر بولیں گے اس کا نام ووٹر لسٹ سے نکل گیا، یہ بھارت کا شہری نہیں ہے۔ اسی لیے آپ یاد رکھو، ابھی سے میں نے جو بات کہی اس پر عمل کرنے کی کوشش کریے۔ میرے دشمن بہت ہیں، مجھ سے اختلاف کرنے والوں کی بھی تعداد بہت زیادہ ہے، کیونکہ بھارت کے اگر کوئی لیلا ہے تو اس کا نام اسد الدین اویسی ہے۔ مجھ سے بہت چاہنے والے ہیں، مگر اس کی پرواہ مت کرو، میں تم کو باخبر کر رہا ہوں، میں آپ کو باخبر کر رہا ہوں۔ وہ طوفان آنے سے پہلے ہم کو تیاری کر لینا چاہیے۔ سازش کرنے والے کی سازش میں اس کو ناکام کرنے کے لیے ہم کو آج سے تیاری کرنا پڑے گا۔ جو لوگ ہمارے ملک میں، جس کو ہمارے بزرگوں نے اپنے خون پسینے سے انگریزوں کی غلامی سے آزاد کروایا، بے شرمی کی حد ہے کہ تم آج ہم سے کہہ رہے ہو کہ بتاؤ تم بھارت کے شہری ہو یا نہیں ہو۔ ارے اگر ہم سے پوچھنے والوں، جاؤ انڈمان کی اس کالا پانی کی جیل سے جا کر پوچھو، اگر اللہ اس جیل کے دیواروں کو، اینٹوں کو زبان دے گا تو پکار پکار کر کہیں گے کہ یہاں پر وہ مجاہدین قید تھے جنہوں نے انگریزوں سے سمجھوتا نہیں کیا، جنہوں نے انگریزوں کو معافی نامہ لکھ کر نہیں دیا اور اپنی جانوں کو قربان کر دیا۔ اگر اللہ مالٹا کی جیل کو، اس جیل کے صحن کو اگر اللہ بولنے کی طاقت دے گا تو پکار پکار کر کہے گا کہ اس سردی میں یہاں پر مجاہدین تھے جنہوں نے انگریزوں سے سودا نہیں کیا۔ اگر اللہ مراد آباد کے اس زمین کو اللہ حکم دے گا تو مراد آباد کی زمین پکار کر کہے گی کہ وہ یہ سرزمین ہے جہاں پر علامہ کافی نے نعت شریف پڑھ کر پھانسی کا پھندا اپنے گلے میں ڈال دیا، مگر انگریزوں سے سمجھوتا نہیں کیا۔ آج تم ان سے، ان کے وارثین سے پوچھ رہے ہو کہ کاغذ دکھاؤ، یقیناً ہم پوری تیاری کریں گے۔ ارے جو ملک کا وزیر اعظم اپنی ڈگری عوام کو نہیں دکھاتا، وہ بہار کے غریبوں سے کہہ رہا ہے کہ اپنا برتھ سرٹیفکیٹ دکھاؤ، اپنا برتھ سرٹیفکیٹ دکھاؤ۔ میں اپنی ڈگری دکھانے کو تیار ہوں، کیونکہ اس کے بعد کوئی بولیں گے آپ دکھاتے کیا؟ میں ڈگری دکھانے کو تیار ہوں۔ مگر آج آپ ان غریبوں سے کہہ رہے ہیں، بہار کے سیمانچل کی سرزمین کے بسنے والے غریب مسلمان نوجوان، 6-7 لاکھ نوجوان تو حیدرآباد میں، بمبئی، ممبئی میں، پنجاب کی کھیتوں میں، دلی کے ہوٹلوں میں کام کرتے ہیں، اور وہ کہاں آئیں گے وہاں پر؟ مانے وہاں سے نکل کر آنے کا ان کی 1 مہینے کی قریب تنخواہ اس میں صرف ہو جاتی۔ تو بہرحال آپ کو میں باخبر کر رہا ہوں، آپ تیاری کر لیجئے۔ ہو سکتا ہے کہ میری تقریر کے بعد بی جے پی کی طرف سے یا کوئی اور طرف سے بولیں گے انہوں خواہ ڈرا رہے ہیں، ڈرا نہیں رہا ہوں۔ یہ الیکشن کمیشن کے ویب سائٹ پر ان کے جتنے نوٹیفیکیشن ہیں وہ آپ پڑھ لیجئے، کیونکہ اختر الایمان ہمارے بہار کے صدر نے خود سپریم کورٹ میں کیس ڈالا ہے۔ ہم نے اپنے پیٹیشن میں ان تمام باتوں کو کہا ہے جو میں نے آپ کے سامنے کہہ رہا ہوں، تو اس لیے میرے کو کہنا تھا کہ آپ اس پر غور کریے۔